لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ سامعین محترم، آج ہم نے سورہ انعام مکمل تلاوت کی ہے اور اب تک پڑھی جانے والی منزل میں سے یہ پہلی مکمل مکی سورہ ہے، اور اس میں مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا فرق شاید میں نے پہلے ذکر نہیں کیا کہ مکی صورتوں میں آپ کو زیادہ تر توحید، آخرت اور اسی طرح جو ہے وہ مشرکین کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ بات چیت ملے گی، اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کے اندر زیادہ تر انتظامی معاملات، امور سیاست، معیشت، سارے زندگی گزارنے کے ایک مسلم معاشرے کے جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو زیادہ تر وہ چیزیں ملیں گی۔ اسی طرح مکی صورتوں میں اہل کتاب کا تذکرہ کم ملے گا، لیکن اس کے برعکس مدنی صورتوں میں اس کا تذکرہ زیادہ ملے گا، کیونکہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ اہل کتاب سے واسطہ پڑا تھا۔ تو یہ جو سورہ انعام ہے، اس کے شروع میں مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کیا ہے، اپنی توحید لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ وہی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کے علم کے اندر ہے اور اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ وہ جس کو چاہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت سے جو ہے وہ امکنار کرتا ہے، اور جو ہے وہ مشرکین پر جو ان کے مختلف جو بودے اعتراضات تھے ان کا جواب بھی جو ہے وہ اس سورہ کے اندر بہت سارے سوالوں کا جواب بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ اپنے جو اصحاب ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ انتہائی جو ہے وہ اچھے سلوک کے ساتھ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ پیش آئیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ان کو پیچھے کر کے، اور جو مشرکین جو اس دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے ان پر جو ہے وہ کہیں ان کو ترجیح جو ہے وہ آپ نہ دیں، بلکہ ان کو اپنے دل کے جتنا قریب آپ رکھ سکتے ہیں ان کو ان کے اپنے دل کے قریب رکھیں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا گیا توحید کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو ہے وہ دعوت جو پیش کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی دعوت، توحید کی دعوت، تو اس حوالے سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو سوالات ذہن کے اندر آتے تھے وہ ایک ان کو اشکالات کی جو ہے وہ انداز سے جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس طرح اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت فکر دیتے تھے، تو ان سے جو ہے وہ اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہمارے رب ہیں، کہ جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو جو خود جو ہے وہ کسی کی پیدا کرتے ہیں، جو خود سے پیدا بھی نہیں ہوئے، جو خود سے بن نہیں سکتے اور جو ٹھہر بھی نہیں سکتے، کہ دن کو آتے ہیں، رات کو ایک چیز آتی ہے، دن کو غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر چاند کو دیکھا کہ یہ تھوڑا سا جو ہے اس سے بڑا ہے ستاروں سے، لیکن جب اس کو دیکھا کہ وہ بھی ختم ہو گیا تو کہنے لگے کہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں جو ہے وہ گمراہ لوگوں میں سے ہوں گا۔ اور پھر سورج کو دیکھا کہ یہ سب سے بڑا ہے، کیا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک سوال قوم کے سامنے انہوں نے پیش کیا، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا شام کے وقت تو لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر تم اپنا الہ اور معبود بناتے ہو، تو فوراً جو ہے وہ اس برات کا اظہار کیا کہ میں اس شرک سے جو تم لوگ کرتے ہو میں اس سے بالکل اپنے آپ کو بری کرتا ہوں، اور میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جس نے پوری زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ میں کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر ان کی اولاد کا تذکرہ ہے، مختلف انبیاء کا یہاں پر ہم نے جو ہے وہ ان کے نام سنے، 17 انبیاء کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور شرک ایک ایسی چیز ہے کہ ان 17 انبیاء کے نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ ہم نے ان کے جو ہے وہ اولاد میں سے لوگوں کو جو ہے وہ چنا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ فرمایا کہ یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو ان کے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جاتے۔ تو شرک ایک ایسی بیماری ہے کہ اس سے جو ہے وہ جتنا آدمی جو ہے وہ بچ سکے، کہ دوسری جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے، لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ مختلف انداز سے دوبارہ سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دعوت فکر دی
اپنی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں، ہم پھل کھاتے ہیں، ہم نباتات ہیں، زمین کے اندر سے جو کچھ اگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے وہ انسان کو دعوت فکر دی ہے کہ ان کا جو ہے وہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. بدیع السماوات والارض وخلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، وہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز بیان کی گئی کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے جو ہے وہ جو الہ ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان کو گالی مت دو. اس لیے کہ اگر کوئی آپ کسی کو جو ہے وہ کسی کے الہ کو، کسی کے معبود کو گالی دیں گے تو وہ جواباً جو ہے وہ آپ کے معبود کو گالی دے گا، تو گویا ہم اللہ رب العالمین کو گالی دینے کا سبب بنیں گے. تو اسی طرح ہم جو ہے وہ یہ والدین کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کے والدین کو، کسی کے جو ہے وہ متعلقین کو برا بھلا کہیں گے تو لازمی طور پر وہ جواباً جو ہے وہ ہمارے والدین کو یا ہمارے متعلقین کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے، تو گویا ہم اپنے والدین کو گالی دلوانے کا سبب جو ہے وہ بنتے ہیں. اس آیت سے یہ بات بھی نکلتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جن چیزوں پر اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے ان کا جو ہے وہ ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. اور اللہ کا نام لینا جو ہے وہ ذبح کرتے وقت جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ جس طرح اللہ رب العالمین نے 4 جو حرام کردہ چیزیں ہیں، جو مین بڑی جو چیزیں ہیں کہ خنزیر ہے، اسی طرح خون ہے، مردار کا گوشت ہے، یہ ساری چیزیں، ان کے ساتھ ساتھ اگلے جو رکوع میں اس کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم آپ یہاں پر جاپان میں دیکھ لیں کہ ہم ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اچھی طرح اس کی چھان بین کر کے، اگر ہمیں جو ہے وہ خود کو پتہ نہیں ہے تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ حلال ہے یا نہیں، ہم اس کی تو اتنی جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ان کی طرف ہم بالکل بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے. ان کے بھی اتنا ہی جو ہے وہ ہم نے خیال رکھنا ہے جتنا ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک چیز کو اچھی طرح چھان بین کر کے جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ حرام لقمہ میرے یا میرے بچوں کے پیٹ میں نہ چلا جائے. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ جو اللہ رب العالمین نے جس نے ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ جو چیزیں حرام کی ہیں، حرام اجزاء، اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ وعدے کا جو ہے وہ پورا کرنا ہے. اسی طرح کسی کو جو ہے وہ قتل نہیں کرنا، بھوک کی وجہ سے خودکشی نہیں کرنی، کسی کو جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کا قتل کرنا جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ وعدے کو پورا کرنا، ناپ تول کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں ایک ساتھ ایک ہی آیت کے اندر کہ ان چیزوں کا جو ہے وہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر وہ چیزیں تلاوت کرتا ہوں جو اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کی ہیں. تو آج ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں کہ ان کی طرف جو ہے وہ ہمارا دھیان بھی نہیں ہوتا اور ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. اسی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ دوسری جو چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں جن کا ہم خیال کرتے ہیں، اسی اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ ہمیں خیال کرنے کا حکم دیا ہے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں پھر تذکرہ ہے، اور وہ ان کی جو ہے وہ گویا پوری زندگی پر ایک اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے اخلاص کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ ان کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز سے کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. ہم بھی اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کا جو ہے وہ عزم کرتے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس لیے مجھے ہر وقت یہ فکر رہنی چاہیے کہ میں جو کام بھی کروں وہ اللہ کے لیے کروں، اور اللہ کی جو ہے وہ رضا کو چاہنے کے لیے، اور اللہ کی جو ہے وہ رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور آخرت کے اس اجر کی امید لے کر جو ہے وہ جس طرح من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس طرح رمضان کے روزے کے حوالے سے ہم کہتے ہیں اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم جو ہے وہ روزہ بھی رکھیں گے یا کوئی بھی عمل بجا لائیں گے اور اللہ کی جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے جو کام کریں گے وہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا. اور جیسا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس جو ہے وہ سنت کو سامنے رکھتے ہوئے خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے جو ہے وہ کام کریں اور اس کی رضا چاہنے کے لیے.
تو یہ جو ہے وہ سورہ کے آخر کے اندر اس چیز کا اعادہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.